نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علم نافع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انتہائی خوبصورت فارسی کلام۔ خواجہ عثمان کا تعلق ہارون قصبے سے تھا، جس کی وجہ سے آپ کو خواجہ عثمان ہارونی بھی کہا جاتا ہے۔ ہارون قصبہ بخارا کے نزدیک ماوراء النہر کے علاقے میں ہے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی آپ کی مرید تھیں۔ آپ فرماتے ہیں نمی دانم کے آخر چون دمے دیدار می رقصم مگر نازم با این ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں جب اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہوں تو میں کیوں ناچنے لگتا ہوں، میں کیوں مدہوش ہو جاتا ہوں، میں کیوں اپنے آپ میں نہیں رہتا، مگر نازم بئیں ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ذوق پہ فخر ہے، ناز ہے، میں اس پہ اتراتا ہوں کہ میں اپنے محبوب کے سامنے رقص کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کے سامنے مست ہو کر ناچنے لگتا ہوں، میں اپنے محبوب کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہوں۔ تو آن قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی من آن بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو ایک ایسا قاتل ہے جو اپنے تماشے کے لیے میری جان لیتا ہے۔ من آن بسمل، اور میں ایسا بسمل ہوں۔ بسمل کہتے ہیں کہ جو لاش جب تڑپتی ہے نا، اس کو انہیں رقص سے تشبیہ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من آن بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم، کہ میں ایسا بسمل ہوں کہ خونخوار مار دینے والا تیز دھار جو خنجر ہے، اس کی جو تیزی ہے اس کے نیچے بھی رقص کرتا ہوں۔ بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جہاں بازاں بسط سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آ کے دیکھ، میرا تماشا دیکھ۔ بیا جانا تماشا کن، یعنی اے محبوب آ کے میرا تماشا دیکھ کہ در انبوہ جہاں بازاں، کہ جاں بازوں کے گروہ میں، جاں بازوں کے جو ایک بھیڑ ہے، جو عاشقوں کی جو بھیڑ ہے، اس میں بسط سامان رسوائی، میں رسوائیوں کے سینکڑوں سامان لیے سرے بازار، بازار کے بیچ میں محو رقص ہوں۔ خوشا رندی کے پامالش کنم صد پار سائرہ، اے رندی، اے میں نوشی، خوش رہ، واہ کہ میں نے اپنی 100 پارسائیوں کو قربان کر دیا اپنے محبوب پر۔ اب یہاں جو یہ میں نوشی ہے، یہ بیسیکلی محبوب کی آنکھ سے جو ایک مستی یا ایک شراب ٹپکتی ہے، یہ وہ میں نوشی کی بات ہوئی۔ اب فرماتے زہ تقویٰ، کیسا توقع ہے کہ من با جبہ و دستار می رقصم، کہ میں جبہ اور دستار پہنے بازار میں رقص کر۔ اگر قطرائے شبنم نہ پوید بر سرے خارے، کہ اگرچہ جو شبنم کا قطرہ ہے یہ جو کانٹے کی نوک پر نہیں ٹکتا، اس پہ نہیں ٹھہرتا، مگر آپ فرماتے ہیں منم آ قطرائے شبنم، مگر میں ایک ایسا شبنم کا قطرہ ہوں، بنو کے خار می رقصم، کہ میں جو کانٹے کی نوک ہے اس پر بھی رقص کرتا ہوں۔ تو ہر دم میں سرائے نغمہ و بربار می رقصم بہر طرزے کے رقصانی منم اے یار می رقصم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو جس دم بھی، جس گھڑی بھی تو تان اٹھاتا ہے، تو نغمہ چھیڑتا ہے، میں ہر بار مست ہو کر رقص کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور اے دوست، بہر طرزے کے رقصانی منم اے یار می رقصم، اے یار
تو جس طرز پر مجھے نچانا چاہتا ہے میں اس طرز پر ناچتا ہوں. سراپا بر سراپا آئے خودم از بے خودی قربان. سر سے پیر تک جو میں بے خود ہوں اس بے خودی کی کیفیت پہ میں قربان ہوں. میں اس بے خودی کی کیفیت پہ اپنے آپ کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بگردے مرکز خود صورت پرکار می رقصم. بگردے مرکز خود، میں اپنے مرکز کے گرد صورت پرکار، جیسے پرکار گھومتا ہے اپنے مرکز کے گرد، میں اس طرح رقص کرتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اسے سما کہتے ہیں. اگر کوئی ٹرکی میں گیا یا کونیا میں، تو وہاں وہ جو صوفیز ہیں وہ اپنے گرد ورل کرتے ہیں، اپنے گرد گھومتے ہیں. یہ بیسیکلی وہی چیز ہے کہ انسان اپنے ذات کے گرد مست ہو کے، کیونکہ وہ جو ذات ہے وہ حق تک کنیکٹڈ ہے. تو یہ اس جگہ پہ انہوں نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عشق دوست ہر ساعت درون نار می رقصم. کہ جو عشق کا دوست ہوتا ہے ہر لمحے آگ کے اندر رقص کرتا ہے، یعنی مشکلات کے اندر بھی وہ اپنے مستی کی کیفیات میں رہتا ہے. گاہے برخاک می غلطم گاہے برخار می رقصم. کبھی میں خاک میں مل کے مٹی مٹی ہو جاتا ہوں، اور کبھی میں کانٹے کی نوک پر بھی رقص کرتا ہوں. منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصور. آپ فرماتے ہیں کہ میں عثمان ہارونی، کہ میں دوست ہوں خواجہ شیخ منصور کا. حضرت حسین بن منصور ابن حلاج رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جانب اشارہ ہے. ملامت می کند خلقے، کہ لوگ خلقت مجھے تان کرتی ہے، اور میں من بردار می رقصم، اور میں سولی پر بھی رقص کرتا ہوں. دوستو، آج یہ جو خوبصورت کلام تھا، اس میں جو رقص کرنا یہ ایک مدہوشی کی کیفیت ہے کہ جب انسان ایک خاص نشے میں، اب یہ نشہ شراب کا نہیں ہے، یہ نشہ ہے محبوب کے دیدار کا، محبوب کی نگاہ کا، جس کی جانب اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بھری کیا ہے. یعنی وہ محبوب کی نگاہ جب انسان پر پڑتی ہے تو انسان ایک مستی کی کیفیت میں مست ہو کر اپنے گرد یا محبوب کے گرد یا ایک خاص کیفیت میں، وجد و حال کی کیفیت میں رقص میں مشغول ہو جاتا ہے. اللہ کریم ان بزرگان کے کلام کے فیض سے ہماری نسلوں کو منور فرمائے، اور ہمیں بھی وہ ذوق نصیب فرمائے کہ جب بھی ہمیں اپنے محبوب کا دیدار ہو، محبوب حقیقی، تو ہم بھی بے خود مست ہو کر اس ذات کے گرد رقص کرنا شروع کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.